ملتان برِ صغیر کا وہ شہر ہے جس کی مٹی میں تاریخ، روحانیت اور تہذیب ایک ساتھ سانس لیتی ہے۔ اسے دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان کی عمر کم از کم 5000 سال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شہر ہر دور میں کسی نہ کسی صورت تاریخ کے مرکز میں رہا۔ قدیم زمانے میں ملتان سورت دیوتا کے مندر کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ مندر نہ صرف مذہبی عقیدت کا مرکز تھا بلکہ دور دراز علاقوں سے آنے والے تاجروں کے لیے بھی کشش رکھتا تھا۔ ملتان اس وقت ایک خوشحال اور مضبوط شہر تھا جہاں تجارت، زراعت اور مذہب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ 326 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم نے برِ صغیر کی طرف پیش قدمی کی تو ملتان بھی اس کی راہ میں آیا۔ یہاں کے باشندوں نے شدید مزاحمت کی۔ مورخین کے مطابق اسی محاصرے کے دوران سکندر کو ایسا زخم لگا جو بعد میں اس کی موت کا سبب بنا۔ یہ واقعہ ملتان کے جری مزاج اور دفاعی طاقت کی ایک بڑی مثال ہے۔ اسلامی تاریخ میں ملتان کا باب 722 میں کھلتا ہے جب محمد بن قاسم نے اس شہر کو فتح کیا۔ اس فتح کے بعد ملتان برِ صغیر میں اسلام کا ایک اہم دروازہ بن گیا۔ یہاں سے نہ صرف اسلامی تعلیمات پھیلیں بلکہ عرب دنیا کے ساتھ تجارتی اور ثقافتی روابط بھی مضبوط ہوئے۔ عباسی دور میں ملتان علم و دانش کا مرکز بن گیا۔ بعد ازاں اسماعیلی حکمرانوں، غزنویوں، غوریوں اور دہلی سلطنت کے ادوار میں بھی یہ شہر اپنی اہمیت برقرار رکھے رہا۔ ہر دور نے ملتان کے مزاج میں ایک نیا رنگ شامل کیا، مگر اس کی روح ہمیشہ قائم رہی۔ ملتان کو اصل پہچان صوفیاء کرام نے عطا کی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے یہاں سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز اور حضرت شاہ رکن عالم جیسے بزرگوں نے اس شہر کو روحانیت، محبت اور انسان دوستی کا گہوارہ بنا دیا۔ انہی بزرگوں کی وجہ سے ملتان کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ مغلیہ دور میں ملتان ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا۔ یہاں کا قلعہ، مساجد اور بازار اس کی معاشی اور عسکری اہمیت کو ظاہر کرتے تھے۔ بعد میں سکھ دور آیا، پھر برطانوی راج، جہاں ملتان کو انتظامی اور فوجی مرکز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ملتان جنوبی پنجاب کا سب سے اہم شہر بن کر ابھرا۔ زرعی پیداوار، خاص طور پر آم، اس کی پہچان بنے۔ آج بھی ملتان اپنی قدیم عمارتوں، درگاہوں، ثقافت اور مہمان نوازی کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ ملتان صرف ایک شہر نہیں، یہ صدیوں پر پھیلی ایک داستان ہے جو ماضی کی عظمت، حال کی جدوجہد اور مستقبل کی امید کو ایک ساتھ جوڑتی ہے۔